الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزیزان محترم و محتشم، آج سالانہ عرس مقدس حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدسہ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ اس کے اندر ہم سنے سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ سے میں اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو کئی 100 سال سے اس نے گناہ کیے ہوئے تھے. فسق و فجور میں لگا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا وغیرہ میں جو اس کے کام وغیرہ تھے اس کے اندر وہ لگا رہتا تھا. تو جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، اس بنی اسرائیل کی قوم نے اس بندے کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیا. کیونکہ 100 سال سے ایک بندہ گناہ کرتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کی کون سی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ بھائی اس کو کوڑے میں پھینک دیا جائے بس. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کو وہ مر گیا اور اس کو کوڑے میں پھینک دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے پیارے کلیم، میرا ایک بندہ ہے کہ جو مر گیا ہے اس کو کوڑے کی طرف پھینک دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ہم بھی سن کے تعجب ہو گئے کہ 100 سال سے گناہ کرتا ہوا اور رب العالمین ارشاد فرما رہا، وہی کر رہا ہے اپنے پیارے نبی کی طرف کہ اے موسیٰ کہ جو بندہ ہے وہ کوڑے کی طرف پھینک دیا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ بندہ مرا ہوا ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کے حالت بتاؤ کیا تھا، اس کو تم نے کوڑے کے آگے پھینک دیا. اس کو دفنایا جاتا ہے، جب مسلمان بندہ مرتا ہے تو اس کو دفنایا جاتا ہے، تم نے یہ کون سی حرکت کی ہے. تو جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو بندہ تھا یہ 100 سال سے گناہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، فسق و فجور میں یہ کام لگا رہتا تھا، سود خوری یہ کرتا تھا، زنا یہ کرتا تھا، شراب خوری یہ کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دفنا دیں، کیسے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں، 100 سال سے گناہ کرتا ہوا آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا، یہ بندہ 100 سال سے گناہ کرتے ہوئے آ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کو دفنایا جائے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کو کوڑے والی جگہ سے ہٹایا جائے اور 100 سال سے بندہ کر رہا ہے گناہ. تو رب العالمین کی طرف اب ارشاد ہوتا ہے، فرمایا گیا اے پیارے کلیم، اے موسیٰ یہ جو بندہ ہے اگرچہ 100 سال سے یہ گناہ کر رہا ہے،
یہ عذاب نار کا مستحق تھا، لیکن ایک دن اس نے تورات کھولی، تورات شریف کھولنے کے بعد اس میں میرے سونے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اور اس نام کو اس نے بوسہ دیا، اس نام کو اس نے چوما۔ فرماتے ہیں کہ اس نام کو چومنے کی برکت کی وجہ سے جو عذاب نار کا جو مستحق تھا، اللہ نے اس کے عذاب کو دور فرما دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے نام اقدس کی برکت ہے کہ ایک بندہ جو 100 سال سے گناہ کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو صرف چوما ہے، پڑھا نہیں ہے، صرف چوما ہے، تو وہ 100 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کو درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل و کرامات ہیں۔ اس کی کے واسطے ہم سب بھی درود پاک پڑھنے کی نیت بنائیں کہ انشاءاللہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ بر صغیر اور ہند میں آج جن کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، وہ بر صغیر اور ہند میں ایک جلوہ افروز نیک سیرت اور اللہ کے پاک بندے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کے نور کو شمع روشن کی، اور اس کے نور کی بگڑتی کرنوں سے تاریخ دن کو جگمگایا، اور اس میں سر فہرست جو نام آتا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک جب ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان میں ایک آسمانی آفتاب کے ولایت کے چشم و شراب حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدسہ سر فہرست آتی ہے کہ انہوں نے کم ہی عمر تھی لیکن وہ کام کر کے گئے کہ دنیا آج بھی ان کے در پر بیٹھی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے، اس کو ہم تھوڑا سن لیتے ہیں شجرہ نسب کو، پھر انشاءاللہ آگے بیانات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے، دو روایتیں ہیں۔ نمبر 1 569 کی یا 571 ہجری کی آپ کی پیدائش ہے، 569 کی یا 571 کی، کیونکہ جو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یا جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دو روایت آئی ہیں۔ نمبر 1 تو اس بارے میں یہ باس نے کہا ہے کہ 569 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے یا 571 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب آپ کے والد محترم شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد محترم ہیں شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ پورا سلسلہ جاتے ہوئے ملتا ہے شیخ ناصر بن عبداللہ، شیخ ناصر بن عبداللہ، ان کا سلسلہ جو مل جاتا ہے وہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے صحابی، جلیل القدر صحابی، تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ بابا فرید الدین کی ایک شان اقدس ہے۔ ان کے دادا جو ہیں وہ شیخ شعیب ہیں، ان کے 3 بیٹے شیخ عبداللہ، شیخ جمال الدین سلیمان اور شیخ سعد، یہ 3 ان کے صاحبزادے ہیں۔ اس گفتگو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کا سلسلہ ہمیں پہچاننا ہے۔ تو شیخ جمال الدین سلیمان، ان سے نکلے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور ان سے سلسلہ بڑا فاروقی سلسلہ، اور شیخ عبداللہ سے نکلے میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدسہ، جن سے فاروقی سلسلہ الحمدللہ ہمارا نقشبند سلسلہ بھی آپ سے جا ملتا ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی فاروقی سلسلہ، آپ بیٹے شیخ سعد کے، تو اس گھرانے سے 2 سلسلے نکلتے ہیں، ایک چشتیہ بھی نکلتا ہے، ایک فاروقی سلسلہ بھی نکلتا ہے۔ 2 سلسلے جس سے نکلتے ہیں ان کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہتے ہیں، اور ایک سلسلہ جن سے نکلتا ہے انہیں سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدسہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا شجرہ نسب کا۔ آپ کے دادا ہیں قاضی شعیب، یہ رہتے تھے مقام کابل میں، تو مقام کابل میں جب اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزار رہے تھے تو وہاں پر ایک قبائل آیا جس کا نام تھا غزنی قبائل۔ تو یہ لوگ آ کر ان لوگوں نے وہ حرکتیں کہ شیخ شعیب کا رہنا وہاں پر مشکل کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لائے کٹوال کی طرف، اور کٹوال کا ایک قصبہ ہے جسے کہا جاتا ہے پاک پٹن شریف۔ فرماتے ہیں یہاں پر آ کے تشریف لائے قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے قاضی
جمال الدین سلیمان، فرماتے ہیں کہ جب قاضی شعیب کا انتقال ہوا تو قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد کے مسند پر یہ جلوہ افروز ہوئے، وہاں پر تخت پر آ کر آپ بیٹھے، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر عالم اور فاضل تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ تھی سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان دونوں کے نکاح سے جو پیدا ہوئے وہ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا شیخ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بابا فرید کے والد محترم ہیں، یہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اور سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بابا فرید کی والدہ ماجدہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ ایک نیک سیرت آپ خاتون تھی، اللہ ہم سب کو، ہم سب کی ماں بہنوں کو ان جیسا بنا دے۔ فرماتے ایسی نیک سیرت تھی کہ ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہی تھی تو تہجد پڑھتے پڑھتے ایک چور گھر میں گھس آیا، جیسے ہی چور گھر میں گھس پڑا تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ولیہ کی برکت سے اس چور کو اندھا کر دیا۔ اس کے گھر میں گھسا ہے؟ بابا صاحب کے گھر میں، سیدہ قرسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ چور اندھا ہو گیا۔ اب وہ چور اپنی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا کہ جو اعلان کرنا شروع کر دیا، معاف کر دو کہ جو اس گھر میں باپ یا بھائی ہے تو میرا بھائی ہے، اور جو ماں بہن ہے تو میری ماں بہن ہے، تو میں کسی کا سامان چرانے آؤں، برائے مہربانی ایک کام کرے میری آنکھیں مجھے لوٹا دی جائیں۔ تو فرماتے سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ وہ چور فریاد کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہاتھ اٹھائے تو فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اس چور کو واپس آنکھ عطا کر دی۔ تو جب سیدنا شیخ جمال اللہ کے ولی ایسے اور سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ولیاں کہ جن کی برکت سے جو چور تھا، فرماتے ہیں کہ وہ چور اس کی آنکھیں تو واپس آ گئی، صبح آ کر اپنے گھر والوں کو لاتا ہے اور سب کو اسلام کے اندر داخل کروا دیتا ہے۔ تو جب سیدہ قرسم اللہ کی ولیاں ایسے ہوں اور سیدنا شیخ جمال الدین سلیمان بابا فرید کے والد ایسے ہوں تو فرماتے جب ماں باپ کی ایسی تربیت ہوتی تو باپ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بابا فرید الدین جیسے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں وہ غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں، بیٹے جو ہوتے ہیں وہ لال شہباز قلندر جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کے والدین کو بھی اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنایا ہوا تھا۔ آگے کی طرف میں چلتا ہوں تو فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ ہوتا ہے نا کالے وغیرہ، اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، کہ اللہ کے ولی کچھ اختیار ہی نہیں ہے، یہ بس جیسے بیٹھ جاتے ہیں آستانے پر آ کر، اور میں جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، جو صحیح ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس کو پر، یار اللہ کے ولی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مردود کی اولاد سن، جب اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو حلال چیز کو حلال چیز، شبے والی چیز سے بھی بچتے ہیں لوگ، یہ شبے والی چیز سے بھی بچتے ہیں۔ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ اپنی ماں کے بطن سعید میں تھے، پیٹ مبارک میں تھے، فرماتے ہیں کہ ماں نے ایک لقمہ ایسا کھایا کہ جو شبے والا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ جیسے منہ کے قریب کرنے لگی تو بیٹے نے اندر سے ایڑی ماری، ماں اس کو نہیں کھا، یہ شبے والی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ میرا بچہ کچھ کر رہا ہے تو آپ نے اس ذری لقمے کو ہٹا دیا۔ میں نے کہا دیکھ ابھی تو آیا نہیں ہے بندہ دنیا میں، ابھی تو بطن میں، ابھی تو پیٹ میں، جب آ جائے گا تو جب کیا کرامت ہوگی، ابھی تو پیٹ کے اندر ہے، جب دنیا میں جلوہ افروز ہو جائے گا تو اس کی کیا کرامت ہوگی۔ اور دنیا میں جب بابا صاحب جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی کرامتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کئی زمینیں تھیں تو حاکم عدالت ادھر ہی کسی نے قبضہ کر لیا اور آپ کے پاس نہ تو اس کا کوئی ثبوت، نہ آپ کے پاس کاغذات بنے ہوئے ہیں، کسی طرح آپ کی زمین پیش کی جائے کہ بھئی یہ بابا صاحب کی زمین ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حاکم عدالت ہوئی اور عدالت لگائی گئی، حاکم عدالت آیا اور کہنے لگا کہ بابا صاحب آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ کاغذات ہیں، نہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے کہ میری دکان ہے، کہ یہ میرے زمین ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس اللہ پر بھروسہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو
قبضہ کرنے والا تھا. آج بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جو قبضہ کر لیتے دوسروں کی زمینوں پر. فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا پایا جاتا تھا تو قبضہ کر لیا. کہا کہ دیکھو میرے پاس کاغذات بھی ہیں اور یہ بھی ہے، یعنی کہ میں اس زمین کا مالک ہوں. تو اب بابا صاحب سے کہنے لگے حاکم عدالت کہ اب بابا صاحب اب تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کاغذات بھی دکھا دیے، زمین کی جو پراپرٹی وہ بھی اس کے پاس ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت میں، یہ تو کچھ اب آپ کی ملکیت میں تو نہیں آ سکتی، اب آپ ہی بتا دیں اب کیا کرنا ہے. فرماتے ہیں مجھے چھوڑو، اس زمین سے پوچھ لو کس کی ہے. کیا پوچھا کہ مجھے چھوڑو، اس زمین سے پوچھ لو کس کی ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے حکم کو دیا، مطلب مجھ کو تو چھوڑو، اس زمین سے پوچھو. حاکم عدالت نے کہا یہ زمین بولے گی؟ بولا ہاں بولے گی اللہ کے حکم سے. فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو اللہ نے قدرت دی بولنے کی، وہ زمین بول اٹھی یہ جو زمین ہے میں کئی سالوں سے بابا فرید الدین کی ملکیت میں ہوں، میں بابا صاحب کی یہ ملکیت میں ہوں. تو یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے کہ جن کے دلوں میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، تو دنیا میں آنے سے پہلے ہوں یا دنیا میں آنے کے بعد ہوں، ان کی کرامتیں بہت ہوتی ہیں. تو یہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے. فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے بزرگ ہیں کہ جو بچپن ہی سے اپنے والد کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب والد کے سائے سے محروم ہوتے ہیں تو آگے جا کر پھر وہ کچھ نہ کچھ بنتے ضرور ہیں. وہ ہمیں بزرگوں کی صورت ملیں گی کہ جو اپنے بچوں کو کئی بچپن کی حالت میں ہی محروم کر کے چلے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کے جو والد محترم تھے شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی دنیا سے چلے گئے جب آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچپن میں تھے. فرماتے والدہ ماجدہ نے تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ کہا کہ بیٹے آج سے نماز پڑھنی، چھوٹی عمر ہے بالغ نہیں ہوئے. کہا کہ ماں کہتے ہیں کہ ابھی سے نماز آپ کو پڑھ دی. کہا نماز پڑھو گے کیا ملے گا؟ کہنے لگے کہ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو تمہیں شکر ملے گی. شکر سمجھتے ہیں؟ چینی. فرماتے ہیں آپ کو چینی ملے گی، کیونکہ بابا صاحب کو پسند تھی، اور مومن پسند کرتا ہے میٹھے کو. ہم نے کہا جو مومن ہوتا ہے وہ میٹھے کو پسند کرتا ہے. بعض لوگ میٹھے پر ہی سوال کرتے ہیں کہ یار نہیں میٹھا نہیں کھانا چاہیے، مولوی میٹھا کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا مولوی پسند ہی کرتا ہے میٹھے کو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ مومن میٹھے کو پسند کرتا ہے. حضور کا فرمان ہم تو عمل کریں گے نا، میٹھا ہم ہی کھاتے ہیں. جو نہیں کھاتے تو مومن نہیں ہے بھائی، ہمارا کیا قصور ہے، ہم پر کیوں اعتراض کر رہا ہے، ہم تو کھائیں گے الحمدللہ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے تربیت کی، اور اسی تربیت کی. فرماتے کہ بیٹا آج سے نماز پڑھنی، نماز پڑھنے کا حکم دیا. فرماتے کیا ملے گا؟ کہ شکر ملے گی. کہتے ہیں کہ جب والدہ ان کی نماز پڑھنے کے قریب آتا تو والدہ مصلی بچھاتی، مصلی کے قریب ایک پڑیا رکھ دیتی جس کے اندر چینی وغیرہ شکر وغیرہ موجود ہوتی. فرماتے وہ رکھ دیتے، اور رکھنے کے بعد بابا صاحب سلام پھیرتے ہیں. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اس مصلی کو ہٹا دیتے، چینی موجود ہوتی. روزانہ اسی طرح معاملہ چلتا گیا. فرماتی سیدہ قرسم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مصروفیت کے باعث بھول گئی. اب جب بھول گئی تو بابا صاحب تو اپنے مصلی پر ہیں، نماز مکمل ہونے والی. کہتے کہ مالک آج بچا لیو، آج فرید سے بچا لیو، کیونکہ روزانہ اس کو شکر مل جاتی ہے. آج اپنی جو بندی ہے اس کی لاج رکھ لیو. اگر تو نے آج لاج اس کی نہ رکھی تو اس صورت میں تو میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی، رسوا ہو جاؤں گی. کہتے ہیں کہ سیدہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی آپ مصلی ہٹاتے ہیں، اللہ کے کرم سے اس سیدہ قرسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہی جو پڑیا جو آپ نے رکھی ہوئی نہیں تھی، اللہ کے حکم سے وہ ادھر ہی موجود تھی. ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج شکر ملی؟ ہاں ماں ملی. رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی، مالک آج تو نے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. تو ایک وجہ تسمیات کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ گنج شکر آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ چینی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. آپ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ رمضان کی ہر رات میں 2 قرآن مجید آپ ختم کیا کرتے تھے. کتنے؟ 2 قرآن مجید. آج ہم سے ایک نہیں پڑھا جاتا، ایک سپارہ نہیں پڑھا جاتا. وہ اللہ کے بندے ہر رات، رمضان کی ہر رات کو 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. اور آپ کی وہ شان اقدس ہے کہ
آپ کی عبادت مقدسہ مطہرہ منورہ، آپ فرماتے ہیں میں نے 30 سال ریاضت مجاہدات کی ہیں۔ کتنے سال؟ 30 سال ریاضت مجاہدات کی ہیں، اور فرماتے ہیں ایسے ریاضت و مجاہدات میں نے کیے کہ نہ مجھے دن کا پتہ چلتا نہ رات کا پتہ چلتا۔ یعنی اس طرح آپ نے عبادت کی اللہ رب العالمین کی، 30 سال میں نے ریاضت کی، لیکن نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا پتہ چلتا ہے کب آئی اور کب گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھا جائے کہ اگر بابا صاحب نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا، ہاں بھائی میرے مزار کریم تو بہت ڈھول بجاتا ہے تو قرآن کریم کتنا پڑھا، قرآن کریم کتنا پڑھ لیا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم جو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کو سیکھیں۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے ماننے والے تو ہیں ہم، لیکن جو ان کی جو تربیت ہے وہ جو دے کر گئے اس پر بھی تو عمل کریں نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، کوشش کریں رات کو مدرسے لگتے ہیں اس کے اندر ضرور کوشش کیا کریں اپنا قرآن پاک صحیح کریں۔ یہ قوال میں جانے سے اور ڈھول بجانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بابا خوش نہیں ہوں گے، اپنے سینے پیٹنے سے بھی خوش نہیں ہوں گے ہمارے بابا، خوش ہوں گے تو ان کی تربیت اور عمل کرنے پر خوش ہوں گے وہ، اس پر ہم کوشش کریں۔ فرماتے ہیں بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جب والدہ ماجد نے تربیت کی تو والدہ ماجد سے اجازت دی کہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آگے اپنے موضوع کی طرف میں لے کے چلتا ہوں، تو کہا کہ جائیں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ آپ نے علم دین کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے جب علم دین چل رہا تھا تو آپ کے یہاں پر ایک بزرگ آئے جن کا نام تھا حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں ان کی جب کرامات دیکھی تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد یہ آپ کے ساتھ ہی جانے لگے بابا صاحب۔ تو فرماتے ہیں نہیں بیٹا ابھی آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں، جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو پھر آپ دہلی آ جائیں۔ فرماتے پڑھائی مکمل کی، علم تحصیل کے بعد علم کو حاصل کرنے کے بعد بابا صاحب جاتے دہلی کی طرف، اور دہلی جب گئے تو حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ادھر سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد وہیں آپ رکے رہے۔ فرماتے کہ حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سمجھ میں آئے؟ یہ 3 ناموں کو یاد رکھیے گا، بابا صاحب، نمبر 2 حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، طویل گفتگو انہی کو پر چلے گی۔ حضرت سیدنا ان کے جو پیر تھے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، تو بابا صاحب کے خواجہ غریب نواز کیا ہوئے؟ دادا پیر، اور ان کے جو خود کے پیر ہیں وہ سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت بھی ملی، بیعت کی اجازت بھی ملی۔ اب آپ دہلی میں مصروف تھے اپنی ریاضت و عبادت کرنے میں۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ سننے والی بات ہے، فرماتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دہلی میں تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ جب ہجوم لگا تو فرماتے ہیں ہجوم لگنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کی۔ جب مختار کاکی کا نمبر آتا ہے اپنے مرید کا تو فرماتے ہیں کہ اے مختار کاکی تیرا ایک مرید فرید وہ کہاں پر ہے؟ دادا پیر پوچھ رہے ہیں اپنے مرید کے مرید کا۔ فرماتے ہیں کہ مختار کاکی تیرا فرید کا ہے جس کے بارے میں تو بتاتا تھا؟ کہا حضرت وہ تو عبادت میں مشغول ہے ایک کمرے میں۔ کہا اگر وہ نہیں آئے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ کہا حضرت معاف کر دیجئے میں آپ بلا لیتا ہوں، آپ پیر ہیں وہ مرید ہے، وہ آ جائے گا آپ کی بارگاہ میں۔ کہا نہیں وہ عبادت میں لگا ہوا، ہم جائیں گے اس کے پاس۔ یہ پیر کی کرامت ہوتی ہے۔ فرماتے پیر بھی ایسا ہو، پیر کامل شیخ کامل تھے۔ فرماتے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گئے، اور جانے کے بعد دونوں گئے تو جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک ایسی خوشبو پھیلنے لگی تو میں ڈر گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا تو میرے پیر و مرشد سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ فرمایا جب وہ تھے سیدنا مختار کاکی تو دونوں اندر آئے تو میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا اے فرید تم اپنی قسمت میں آج خوش ہو جاؤ، کیونکہ آج تمہارے پاس جو تشریف لائے وہ خواجہ غریب نواز لائے۔ فرماتے کہ وہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جیسے اٹھنے لگے تو گر گئے، والد صاحب پیچھے تشریف لے آئے، اتنے آپ نے عبادت اور ریاضت کی ہوئی تھی۔ فرماتے جیسے ہی بابا صاحب اور خواجہ غریب نواز اور مختار کاکی رحمۃ اللہ ایک ہی کمرے میں جمع تھے، فرماتے سیدھا ہاتھ سے خواجہ غریب نواز نے پکڑا، الٹے ہاتھ سے سیدنا مختار کاکی نے پکڑا۔ آپ مجھے بتائیں جب 2 ولیوں نے پکڑا ہوگا تو سینے میں نور کیسے نہیں گیا ہوگا؟
ایک جو لو لگی ہوئی اللہ سے وہ کیسے نہیں گئی ہوگی؟ فرماتے ہیں یہاں سے بابا صاحب اس نے خواجہ غریب نواز نے پکڑا اور الٹے ہاتھ سے سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے پکڑا. فرماتے دونوں نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد بابا صاحب سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جو کہ دادا پیر ہیں، پیر الگ ہے وہ ہے سیدنا بختیار کاکی، لیکن جب دادا پیر ہاتھ اٹھا لے تو فرماتے ہیں دادا پیر نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک آج فرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. فرماتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھانے پہ اللہ نے اس کی برکت سے غیب کی آواز آتی ہے، اے خواجہ تیری دعا قبول ہو گئی، آج سے جو فرید ہے یہ فرید نہیں رہا بلکہ یہ فرید عصر بن گیا، فرید کا زمانہ بن گیا، یعنی اس کا نام فرید حیدر ہو گیا. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدسہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا بختیار کاکی سے عرض کرتے ہیں کہ تیرا جو ایک مرید ہے نا، توجہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں کہ تیرا جو مرید ہے جن کا نام فرید ہے، کہ تیرا ایک مرید ہے اس کا نام فرید ہے. بولا ہاں فرید ہے. اس سے پہلے میں ایک گفتگو کر دوں. اوپر جائیں گے نا تو آسمان آتا ہے، اس پر دیکھیں گے کیا آئے گا؟ آسمان. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں. اس سے اوپر آتا ہے سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر آتا ہے عرش، اس سے اوپر آتا ہے جنت. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب فرماتے ہیں کہ اے بختیار کاکی تیرا جو مرید ہے نا، تیرا جو فرید ہے وہ ایسے نام میں، وہ ایسا شہباز ہے کہ جس کو نہ تو پہلا آسمان لوٹ سکتا ہے، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ ساتواں. فرماتے ہیں جو اس کا جو مرتبہ ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے. بابا صاحب کا جو مرتبہ ہے وہ خواجہ غریب نواز بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جو مرتبہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. میں نے کہا جب بتاؤ جب مرید کا ایسا مرتبہ ہے تو پیر کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ جب پیر کا مرتبہ ایسا ہے تو دادا پیر خواجہ غریب نواز کا کیسا مرتبہ ہوگا؟ یہ سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدسہ ہے. آپ کو گنج شکر بھی کہا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ سن لیتے ہیں، کئی وجہ لکھی علماء کرام نے، ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں گنج شکر آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نفس کی مخالفت میں تقریباً 80 دن گزر چکے تھے، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا. فرماتے ہیں کہ 80 دن گزر چکے، نہ کھانے کو کھایا نہ پینے کو پیا، نفس کی مخالفت میں. یہی تو نفس کی مخالفت ہے. آج ہماری نفس کی مخالفت کیا ہوتی ہے کہ جو نفس کہہ رہا ہے نا وہی ہم کریں گے. نفس کہے گا بھائی مچھلی کھانی تو بھائی کھانی ہے، رکنا نہیں ہے، کھانی ہے. یہ اللہ کے ولی ایسے تو نہیں بنتے. پھر کہتے ہیں یار وہ اللہ کے ولی ہم بنے نہیں. تو نفس کی مخالفت نہیں کرے گا تو کہاں سے بنے گا؟ پیر تھوڑی ہے یہ جو بن جائے گا. فرماتے ہیں تو پیر کی نظر ہوتی ہے کہ جو پیر بنا دیتا ہے ایک نظر میں، تو پیر کا کرم ہوتا ہے. فرماتے ہیں نفس کی مخالفت ہم سے ہوتی نہیں. تو سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 فاقے گزر چکے، کچھ بھی نہیں کھایا. آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس سامان آتا سارے لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو دفنایا جا رہا تھا نا، اس کو بزرگوں کو سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دفنایا جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ پیسے خریدنے سے اتنے پیسے نہیں تھے کہ بندہ قبر کی اینٹیں خرید سکے. اللہ اکبر. فرماتے بابا صاحب کا ایک دروازہ تھا، اسی کے اندر اینٹیں لگی ہوئی تھی، اسی کو نکالا وہی لگائی. اتنا فاقہ کرتے تھے. جی اللہ کے ولی ہوتے کہ دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے. فرماتے 80 فاقے ہو چکے ہیں اور 80 فاقے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا رہے. فرماتے کہ پھر اندر سے آوازیں لگے بھوک بھوک. ہم سے تو ایک دن صبر نہیں کیا جاتا، وہ 80 فاقے گزر چکے. فرماتے 80 فاقے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے الجو الجو، بھوک بھوک. فرماتے کہ آواز آنے کی آپ نے کیا کرا؟ آپ نے کہا کہ اور نفس کی مخالفت کرنی ہے، بھوک بھوک کہہ رہا ہے، چلو اس کی اور مخالفت کرتے ہیں. فرماتے کہ آپ نے نیچے سے پتھر اٹھایا، کنگر اٹھایا. پتھر اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ یہ بندہ میرا ہے اور میرے لیے نفس کی مخالفت کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو منہ میں رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسی پتھر کو چینی کے اندر تبدیل فرما دیا. یہ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کے لیے، اسی کی ریاضت، اسی کی عبادت کے لیے یہ کام کیا. تو فرماتے ہیں اسی پتھر کو اللہ نے اسی کو چینی بنا دیا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آگے آپ کی سیرت کی طرف ہم چلتے ہیں.
تو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ گند شکر کی بھی ہم نے وجہ سن لی، اس کے بعد آپ اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہتے رہے، اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب رہتے رہے تو حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کو نکاح کا پیغام ہوا۔ پیر نے کہا کہ اے فرید اب نکاح کر لو۔ ہمارے یہاں پر کسی کو کہا جانا، بولے گا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو نوجوان نسل ایسی ہے کہ جو کہتی اسی وجہ سے کہ یار شادی کرا دی جائے، دنی کیا لگا پڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ پیر کہہ رہا ہے، پیر نے کیا کہا، اے فرید نکاح کر دو۔ اب سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر، اور نکاح بھی کرنا چاہیے نا اسی وجہ سے، کیا کہا بابا فرید نے، فرماتے ہیں کہ مرشد کامل سے کہتے ہیں کہ اگر پیر صاحب اگر ایسی اولاد نکلی کہ جو نافرمان ہوئی تو قیامت دن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا میں؟ کیا کہتے ہیں، اگر نافرمان اولاد نہیں نکلی تو کل قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا ہمیں، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب بندہ نکاح کسی اور صورت میں کرتا ہے، میں بات کھل کے نہیں کرنا چاہ رہا، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نافرمان نکلی تو کل قیامت کے دن مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اختیار کافی نے جواب دینا پیر نے، پیر بھی تو پیر ایسا ہی ہے۔ فرماتے کہ پیر نے کہا اے فرید جو تیری اولاد اچھی ہو وہ تو اپنے پاس رکھ لی ہو، جو بری ہو وہ میرے پاس دے لی ہو، پھر اس بری اولاد کا میں جانوں میرا رب جانے۔ کیا کہتے ہیں، نکاح کر لے، جو اولاد ہو اگر نافرمان ہو تو مجھے دے دیو، اچھی ہو تو تو رکھ لیو، نافرمان ہو تو مجھے دے دیو، اور پھر وہ نافرمان اولاد کا میں جانوں وہ میرا رب جانے۔ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے اس سنت پر عمل کیا۔ آپ کی کرامات بھی بہت ہیں، جس میں سے ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا تابی کے شہر میں، تو اس بندے نے بڑا اس کو علم پر تکبر اور غرور تھا، تو سیدنا بابا فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور آپ سوالات کا جواب دینے تھے۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی کیونکہ جانتے تھے ایسا ہی شخص ہے۔ تو بابا صاحب نے کچھ دیر بعد اس کی طرف مسکرائے اور کہا کہ سوال کرو۔ تو بابا صاحب نے کہا کہ چلو میں آج تم سے سوال کرتا ہوں۔ کہا کریں، مسئلہ تھوڑی علم ہوتے میرے پاس، بیٹا وقت اس کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں۔ فرماتے کہ بابا صاحب نے سوال کیا، ہاں بھائی اسلام میں کتنے رکن ہیں؟ اس نے کہا 5 رکن ہیں۔ بولا کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا ہے کلمہ توحید الرسالت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ فرماتے یہ 5 رکن ہیں۔ بابا صاحب اس کو کہا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن بھی ہے جسے روٹی کہا جاتا ہے، جسے روٹی کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو نہیں پڑھا ہوگا، بابا صاحب نے کہہ دیا۔ اس نے کہا یار تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے اسی مسند میں، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جب اسلام کے جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، 6 چیزوں پر کون سی آ گئی؟ تم لوگوں کو تم ایسے ہی ہو، بس تمہیں علم آتا نہیں، میرے سامنے بات کرنا آ گیا۔ بعد وہ غصہ ہوا اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو ایک جگہ وہ گیا بیت الحرام کی طرف اور 7 سال وہاں پر رہنے لگا، 7 سال ادھر وہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ 7 سال بعد واپس اپنے وطن کی طرف آنے لگا، تو جس کشتی میں تھا نا اس کشتی کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ وہ کشتی ڈوب گئی، لیکن یہ بندہ بچ گیا، یہ کود گیا تھا پہلے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خشکی کی طرف چلتا ہوا اور پہاڑوں کی طرف آ گیا، اور اس کو چلتے چلتے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے، نہ اس کو کچھ کھانا تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ فرماتے بابا صاحب یہ جو شخص تھا یہ آیا پہاڑ کے یہاں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا، کوئی ہے پانی پلانے والا؟ باتیں کوئی دور دور تک نہیں تھا، پہاڑوں میں کون ہوتا ہے؟ فرماتے کہ وہ گیا آگے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جو اپنے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر روٹی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں کسی کو روٹی چاہیے پانی چاہیے تو مجھ سے لے لو۔ وہ ایک ہی بندہ تھا اور وہ جو ڈوبا بندہ ہوا تھا جو بچ گیا تھا وہ گیا آگے، کہا کہ مجھے چاہیے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کچھ رقم بھی نہیں ہے، اگر تم دے دو تو اچھا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی اگر سب کو ایسے بانٹنے لگ گیا تو میں کاروبار کیا کروں گا؟ تو اس بندے نے کہا کہ چلو ایک کام کرو، تم جو 7 سال کے حج کر کے آؤ نا وہ میری ملکیت کر دو اور روٹی بھی لے لو پانی بھی لے لو۔
کہا روٹی بھی لے لو اور پانی بھی لے لو. فرماتے ہیں کہ اس نے پانی بھی لے لیا، روٹی بھی لے لی، اور 7 سال کے جو حج تھے اس نے اس کو دے دی. فرماتے ہیں کہ دوسرا دن گزرا، دوسرے دن بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھے مال وغیرہ، کیونکہ دیکھتا رہا دریا کی طرف، کوئی آ نہیں رہا، سمندر کی طرف کوئی آئے تو اس کو بٹھا کے لے کے جائے، اور میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. دوسرے دن بھی گزرا، وہی اندر سے نفس کی آئی کہ بھائی کھانا کھلا، بھوک لگ رہی ہے، کافی دن ہو گئے چلتے ہوئے. تو کہا واپس وہی بندہ ہے. اسی نے کہا کہ یار مجھے پیسے ہے نہیں، واپس آج کچھ کرم کر دو. اس نے کہا بھائی اگر ایسے ہی بانٹنے لگ گیا تو اپنا کام کیا کروں گا میں، مجھے بھی میرے گھر والے ہیں، بچے ہیں میرے بھی. تو کہنے لگا کہ چلو ایک کام کرو، تمہارے پاس جو توحید و رسالت ہے نا، کلمہ، اس کا ثواب مجھے دے دو، پانی بھی لے لو، روٹی بھی لے لو. فرماتے یہ بھی دے دیے. تیسرا روز ہوا، فرماتے کہ اس نے کہا کہ نماز میری مل کر دو، روٹی بھی لے لو، پانی بھی لے لو. چوتھا روز ہوا، فرماتے ہیں زکوٰۃ بھی دے لی، فرماتے ہیں کہ حج کا ثواب بھی لے لیا، ساری چیزوں کا ثواب لے لیا. فرماتے کہ جب یہ چیزیں نکلی اس کے پاس سے، آخری دن جب آیا اس کا 7واں دن، فرماتے کہ اس نے کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ توحید و رسالت ہے، نہ اس کا نماز کا ثواب ہے، نہ حج کا ثواب ہے، نہ زکوٰۃ کا ثواب ہے. فرمانے لگے کہ تم ایک کام کرو، زندگی بھر کی جتنی بھی نیکیاں ہیں سب میری مل کر دو، لکھ کے دے دو مجھے. اس نے کہا چلو لکھ کے دے دو. اس نے لکھ کے دے دی. بھائی لکھنے کے بعد اس کو پانی ملا، روٹی ملی. فرماتے کہ دیکھا کہ سمندر کی طرف ایک جہاز آ رہا ہے، کشتی آ رہی ہے. اس نے اپنا امامہ اتارا اور بلند کیا تو مجھے لینے آ جائے. فرماتے اس کو لے کر وہ اپنے وطن اصلی کی طرف واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد سیدھا بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. لڑکے بھی بابا صاحب سے ہی گیا تھا اور آپ بھی رہا بابا صاحب کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی ہے نا. فرماتے کہ ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ حضرت ایسا ہوا، تو مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں، اور نہ مجھے پانی ملا، میں نے ساری چیزوں کے اپنی اس کو ثواب دے دیا. تو کہا کہ یار آپ نے کہا تھا اسلام کا جو چھٹا رکن ہے وہ روٹی ہے. ہاں میں نے کہا تھا اسلام کا چھٹا رکن کیا ہے؟ روٹی ہے. فرماتے کہ وہ میں غصہ ہوا اور چلا گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے. فرماتے وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھا ہوا میرے پاس. کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرماتے بھی دکھاتا ہوں. فرماتے اپنے دربار والوں کو سب کو بھیج دیا. بھیجنے کے بعد کہا کہ اب اندر کوئی بھی نہ ہے، صرف وہ بندہ اور بابا صاحب بیٹھے رہے. فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الحق والدین والملہ رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈائری منگوائی، بڑی ضخیم ڈائری تھی، بڑی بھری ہوئی ڈائری تھی. فرماتے ہیں آپ نے اس کو کھولا، اس بندے کے ہاتھ میں دے دیا. فرماتے ہیں کہ وہی بندہ کہ جو اپنی زندگی بھر کی نیکیاں دیکھ چکا تھا، توحید و رسالت کی نیکیاں دے دی، نماز کی نیکیاں دے دی، روزے کی نیکیاں دے دی، حج کی نیکیاں دے دی. فرمایا ساری اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ جو میرے پاس آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، بابا فرید الدین مسعود گندے شکر ہوتے تھے. فرماتے تھے تجھے پتہ چل گیا اسلام کا چھٹا رکن کیا ہے؟ بولا ہاں پتہ چل گیا، روٹی ہی ہے اسلام کا چھٹا رکن. مانا نہیں تو ایسے کر کے دکھا دیتے اللہ کے ولی. جو اسلام کے ہیں 5 رکن، لیکن اس کو مثال سمجھانے کے لیے ایک چھٹا رکن دیا. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر آپ کی بارگاہ میں طائب ہوا. بولا حضرت اب آئندہ اپنے علم پر غرور و تکبر نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا علم جو ہوتا ہے نا، اپنے ساتھ 2 چیز ضرور لاتا ہے. اپنے ساتھ جب علم آتا ہے تو اپنے ساتھ اور بھی چیزیں لاتا ہے، جیسے تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا. تو علم مانگے، عافیت والا مانگے. علم آ گیا اور تکبر آ گیا تو یاد رکھیے گا ہمیں نہ تو علم ملے گا نہ کچھ اور ملے گا، اور تکبر ملے گا تو اس صورت میں کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس کا بھی بندہ غور و فکر کرے کہ کس کے لیے ہم علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا کریں. فرماتے کہ آپ کی اور بھی کرامت ہے، مختصر ہمارا بیان ہے، آگے چلتے ہیں. فرماتے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گندے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو وصال مبارک تھا وہ تقریباً 663 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور وصال بھی اس طرح ہوا، فرماتے کہ صبح کے دن آپ کا روزانہ معمول یہ تھا کہ ہر روز صبح آپ 5 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. رمضان میں تو الگ تھا لیکن ہر روز کا بھی الگ تھا. فرماتے کہ اسی دن آپ نے ختم کیا. 4 محرم الحرام دی. فرماتے طبیعت کچھ بگڑی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، کچھ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ کے مرید جو تھے. آپ نے کہا کہ باہر چلے جاؤں، میں بھی کام میں لگا ہوں، بعد میں آ جاؤں. فرماتے ہیں کہ ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی. جب عشاء ہوئی نا تو ایک آواز آتی ہے اندر سے. وہ آواز یہ آتی ہے کہ
حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، فرماتے ہیں کہ اب دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا، اب دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرماتے جب یہ بات کی تو لوگ جو تھے مرید اندر آ کے بیٹھ گئے، کہا کہ حضرت کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے عشاء کی نماز پڑھنی ہی تھی کہ جیسے عشاء کی نماز پڑھی ادھر ہی آپ بے ہوش ہو کے نیچے تشریف لے آئے۔ فرماتے جب ہوش آیا تو کہا کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ مریدوں نے کہا جی آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے مجھے قرار دیا واپس نماز پڑھو۔ آج ہمارے یہاں پر کیا ہو جائے، اگر کچھ ہو بھی جائے تو ہم اپنی نمازوں کو نہیں لوٹاتے، نماز ہو جائے گی، امام کے پیچھے تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے، میں نے کافی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ وہ حرکتیں کرتے نماز کے اندر امام کے پیچھے، اور امام کے پیچھے ہونے کے بعد یہ آوازیں نکالتے ہیں کس کے لیے کہ یار امام صاحب تسبیح مکمل ہو چکی ہے، امام صاحب التحیات مکمل ہو چکی ہے، اب کھڑے ہو جائیں۔ یار امام کو بتانے کے لیے اگر آپ یہ کریں گے تو یاد رکھیے ایک فقہ و مسئلہ ہے کہ یہ کرنے میں، کھنکھارنے میں جو حروف پیدا ہو، اگر حروف پیدا ہو جائے نا بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، بندے کی نماز فاسد۔ بعض لوگ سوچتا ہے امام بھی یار سب کو ایک ساتھ آ رہی ہے کھنکار، سب پھر ایک ساتھ تو امام بھی سوچتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہے ان لوگوں کی، گلے تو خراب نہیں ہو گئے۔ تو یہ آج ہمارے یہاں پر حرکتیں کی جاتی ہیں اور کیا کہتے ہیں یار امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، بھلے ہم ایسا کریں۔ میں نے کہا امام کوئی بھی ہو، نماز فاسد ہو گئی تو فاسد ہو گئی، امام کیا کر لے گا تمہارا؟ امام تو صرف تمہاری نماز سنبھالنے کے لیے، اب تم اپنی نمازوں میں حرکتیں کرو گے تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی، کیا امام کے شامل ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کو دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی نماز۔ آج کل اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔ بابا صاحب کی بارگاہ میں آتے کہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی کہ بے ہوش ہو گئے، فرماتے کہ واپس قرار دیا، کہا میں دوبارہ اپنی نماز پڑھوں گا۔ فرماتے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے واپس بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تیسری مرتبہ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ نماز پڑھ لی؟ کہا حضرت پہلی مرتبہ پڑھ لی تھی لیکن دوسری مرتبہ جب آپ کھڑے ہوئے تو اس صورت میں آپ بے ہوش ہو کے نیچے تشریف لے آئے۔ فرماتے تیسری مرتبہ آپ نے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے پہلی رکعت کا آپ نے سجدہ کیا، پہلی رکعت کا جو نوافل تھی، فرماتے عشاء کی نماز پڑھ چکے، پہلی رکعت کے نوافل جو تھے اس کے آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آواز آتی یا حیو یا قیوم، وہ اپنے حقیقی خالق سے وہ بندہ جا ملا۔ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے سجدے کے اندر ہی وصال فرمایا۔ تو بابا فرید کے ماننے والوں، ہم بھی ماننے والے، تم بھی ماننے والوں، ہم تو مانتے تم بھی ان کی مانو، جو ڈھول بجاتے وہاں پر کہ بابا صاحب نے درس دیا کہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی ہے اور نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اگر نماز میں سکون نہ آئے نا، اگر دل کو چین نہ آئے تو نماز کو دوبارہ پڑھنی ہے واپس۔ بابا فرید کی سیرت سے درس ملتا ہے ہمیں کہ بابا صاحب کے بھی آپ کیا فرماتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ درس لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ظاہر ہوا تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت بابا فرید الدین، اچھا یاد رکھے گا بابا صاحب کے جو مرید تھے ان کا نام تھا محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے مرید تھے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کا بھی انشاءاللہ آئے گا تو اس میں ہم کریں گے۔ تو نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کے پیر و مرشد سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ شجاع نسب اس طرح چلتے ہوا آگے بڑھا۔ فرماتے کہ ان کے جو تھے وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی تھے۔ فرماتے کہ ایک کرامت یہ بھی آتی ہے کہ یاد آ گئی مجھے، مطالعہ میں کر رہا تھا اس صورت میں حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس ایک بندہ آیا کہ جو ایسا بندہ تھا کہ وہ آپ سے مناظرہ کرنے کے جایا تھا۔ تو محبوب الہی بیٹھے ہوئے تھے نظام الدین اولیاء، فرماتے محبوب الہی نظام الدین اولیاء جب بیٹھے ہوئے تھے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی سوال کر کیا ہو گیا؟ کہا بابا صاحب نے سوال کرنے، بولا مجھ سے تو نمٹ لے، بعد میں ان سے بات کر لی۔ فرماتے ان سے بعد میں بات کری، پہلا مجھ سے تو بات کر۔ فرماتے کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب الہی، فرماتے کہ سوال بتا، فرماتے سوال بتائے، سوال کے بعد آپ نے اس کے جوابات بھی بتائے، جوابات دینے کے بعد آپ نے اس کے کثیر دلائل بھی دیے جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ بابا صاحب آتے کہا کہ وہ بندہ آیا تھا سوال کرنے، مناظرہ کرنے،
فرماتے وہ تو حضرت چلا گیا، تم نے کوئی حرکت کی ہوگی، کہا میں نے وہ سارے سوال کے جواب دے دیے۔ فرماتے وہ بندہ اور اس کو بلا کے لاؤ، اس کو تم نے شرمندہ کیا، وہ شرمندہ ہوا وہ بندہ۔ فرماتے وہ خواجہ نظام الدین اپنے پیر و مرشد کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس بندے کے پاس گئے، کہا بابا صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ فرماتے کہ بابا صاحب نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ اس نے جو حرکت کی تمہارے ساتھ۔ فرماتے کہ اس بابا صاحب کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ بندہ جو مناظرہ کرنا آیا تھا، فرماتے اب وہی بندہ آپ کا خلیفہ و مرید بن گیا۔ یہ اللہ کے بندوں کی نظر ہوتی ہے، کس کو مرید بنانا اور کس کو خلیفہ بنانا۔ فرماتے کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کا جب وصال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، اور دروازے کھلنے کے بعد ندا آ رہی ہے کہ فرید الحق جو ہے، جو فرید الحق ہے، یہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور اللہ رب العالمین کی ذات اقدسہ جو ہے وہ ان بابا فرید سے خوش ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ کے وصال کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری میں اپنے موضوع کی بات کر دو، پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف چلتے ہیں، والصلاۃ والسلام ہم پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جنتی دروازہ بڑا مشہور و معروف بھی ہے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی روایتیں بھی ہیں جنتی دروازے کے بارے میں، اور لوگ اس کے بارے میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے کہ جو پورا سال زنا کرتا رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ اس جنتی دروازے سے گزر جائے، کہ وہ جنتی ہو جائے گا؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یار گناہ کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، بابا صاحب کے دروازے سے گزر جائیں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ اس کا جواب بھی انشاءاللہ سن لیں گے۔ فرماتے حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر و مرشد مختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں آپ بیمار ہوئے، کافی علیم بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد آپ کو بھیجا، اپنے مرید کو بھیجا کہ عطار کی دکان پہ جاؤ اور وہاں پر ایک نسخہ بنوا کے لاؤ کہ جس سے میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ فرماتے وہاں پر آپ جاتے، کافی روایت مشہور بھی، ہم نے پہلے بھی سنی بھی ہوگی۔ فرماتے کہ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ دیر اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ عطار کی دکان میں ہوتے ہیں، دکان میں ہونے کے باوجود ایک بزرگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بزرگ کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جو اس بزرگ کی زیارت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، فرماتے بابا صاحب اندر ہی کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ آپ باہر نہیں گئے؟ لوگوں نے کہا بابا آ جاؤ نا، ایک جنت ملنی ہے۔ کہا ایک ہی پیر ہے میرا، بس اسی پیر کے پاس رہوں گا، اسی کا عقیدت رہوں گا، اور کسی کی زیارت کرنے نہیں جاؤں گا۔ بس جو بھی ہے بندہ اپنے ایک ہی پیر کی طرف ہے، یہ ہے کہ اسی کو اپنا دل لگائے۔ جب ادھر اپنا دل لے گا نا تو وہ پیر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ادا کریں گے، کچھ نہ کچھ نہیں بہت زیادہ ادا کرتے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ فرماتے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب عطار کی دکان میں دیر ہو گئی تو بابا صاحب خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ مختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بابا صاحب، تو فرماتے ہیں کہ اے فرید آج تم نے دیر کر دی، ایسا کیا عطار نے دیر سے منایا کیا؟ کہا نہیں، کہ ایک اعلان ہو رہا تھا کہ جو ایک پالکی میں بزرگ آ رہے ہیں، جو ان کی زیارت کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میں تم نے زیارت کر لی؟ کہا نہیں زیارت نہیں کی میں نے۔ بولا کیوں نہیں کی؟ فرماتے بس آپ کا ہی ہوں اور آپ کا ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کا ہی ہوں اور آپ کا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ فرماتے جب بابا صاحب نے یاد کی، دریائے رحمت آج جوش میں آ گئی۔ فرمایا اے فرید آج تو یہ تھا کہ جو اس بزرگ کی زیارت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جہاں تجھے ایک مختیار کاکی اللہ کا ولی تجھے دعا دیتا ہے کہ کل قیامت تک جو تیرے دروازے سے گزرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ کل قیامت تک جو تیرے دروازے سے گزرے گا گویا کہ وہ جنت کے دروازے سے گزر چکا ہے۔ فرماتے آپ نے دعا دی، تو یہ آپ کو بیشی دروازہ آپ کا اس طرح مشہور ہوا جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ ہر سال جب آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے تو یہ 5 محرم کو شاید یہ کھلتا بھی ہے۔ حضرت سیدنا
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ گناہ کریں اور پورے سال میں اس سے گزر جائے، تو اس کے اوپر بھی علماء کرام نے کافی مدلل جواب دیے، جس میں سے صرف اور صرف میں ایک بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے اس کے اوپر ایک جواب جو دیا جو مجھے پسند آیا، بہت سارے جواب ہے، ایک جو آپ کے لیے بھی کہا کہ جب وہ بندہ جنت والے دروازے سے وہ بیشی دروازے سے جائے گا تو اس کو پر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت والے جو عمل ہوں گے وہ آسان کر دے گا۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی ہو جائے گا، اور ایک بندہ جو گناہ کرتا رہے پورے سال، نہیں یار بابا صاحب کے دروازے سے چلے جائیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تجھ پر جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تو جنت لازم ہو گئی، اب تو گزرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سوچی جائے تو آج حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدسہ کے اوپر ہم نے گفتگو سنائی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اپنا سبق پورا کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہم نے سنا اس کے اوپر جو درس ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو درس آپ جس سیرت سے ملتے ہیں، نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت جو کہ کربلا کے شہنشاہ سیدنا امام علی مقام نے بھی ہمیں دی ہے، اور دوسرا درس جو آپ نے دیا وہ دیا ہے کہ حضرت سیدنا بابا فرید کی سیرت سے ایک جو درس ملتا وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتی۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو ضرور نصیب ہوگی، اور کل قیامت کے دن خواجہ صاحب کا فیض ہم سب کو ضرور ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثیر برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔